بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر نواز شریف صاحب پہنچنے والے ہیں اور واشنگٹن ایئرپورٹ پر پی ٹی آئی کے لوگ آلریڈی پہنچ گئے ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ اعلان کیا پی ٹی آئی نے کہ میاں نواز شریف جس ہوٹل میں ٹھہریں گے، جس جگہ جائیں گے، پی ٹی آئی وہاں پر مظاہرہ کرے گی، احتجاجی مظاہرہ کرے گی، اور یہ ہوگا نواز شریف کی دوگلی پالیسی کے خلاف۔ وہ پہلے کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن اب وہ عزت کسی اور کو دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مطالبات ہوں گے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ تو ایک تو مین اسٹریم میڈیا پہ یہ خبر آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ دوسری ایک جو خبر چل رہی ہے وہ ایمان مزاری صاحبہ کی گرفتاری ہے، ان کے ہسبینڈ کے ہمراہ۔ ہوا یہ تھا کہ راستہ بند تھا کسی وی آئی پی کے لیے، اور پولیس نے کہا کہ 5-6 منٹ کے بعد کھل جائے گا۔ جب راستہ نہیں کھولا گیا تو انہوں نے جا کے جو بیریکیڈ تھے وہ ہٹانے کی کوشش کی، اور ایک سوال کیا جو آپ کے ذہن میں بھی ہوتا ہے، میرے ذہن میں بھی ہوتا ہے۔ آپ گھر سے اپنے دفتر جانے کے لیے نکلتے ہیں اور سامنے ایک ٹولہ پاجی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں رک جائیں جی ادھر۔ کیوں رک جائیں؟ وہ جی وی آئی پی موومنٹ ہے۔ اب آپ کھڑے ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ادھر سے کرکٹ ٹیم جا رہی ہے، کبھی کہتے ہیں فٹ بال ٹیم آ گئی ہے، کبھی کہتے ہیں کوئی منسٹر آ گیا ہے۔ تو وی آئی پیز کے لیے ہی سب کچھ ہے، اور جو پاکستان کی عوام ہے وہ سڑکوں پر بیچارے ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس پہ جو پولیس نے ٹائم دیا تھا، اس ٹائم پر انہوں نے جا کے پولیس کو پہلے کہا کہ بیریکیڈ ہٹاؤ، وہ نہیں تو انہوں نے خود ہٹائے، کوشش کی، تو ان پر وہاں پر اس وقت کھینچا بھی کی پولیس نے، ایمان مزاری صاحبہ کو مارا بھی، اور یعنی دھکے دیے، پش کیے، ان کو بیریکیڈ بھی لگا۔ اس کے بعد ان کو پھر گرفتار کر لیا اسلام آباد پولیس نے۔ کار سرکار میں مداخلت اور سوسائٹی میں افراتفری پھیلانے کے جو الزامات ہیں وہ ان کے اوپر لگائے ہیں۔ پورا جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں اس میں یہ خبر آئی ہے، سوشل میڈیا پر ہر بندے نے اس پر حکومت کی لعنت ملامت کی ہے کہ اگر آپ نے راستے بند بھی کرنے ہیں وی آئی پی موومنٹ پر، تو وہ جیسے جیسے کوئی وی آئی پی جس جگہ پہ جاتا ہے آپ اس کو بند کرتے جاتے ہیں۔ وائرلیس سے پولیس جو ہے وہ بالکل ہوتی ہے، الرٹ ہوتی ہے اور رابطے میں ہوتی ہے۔ یہ کیا آپ آدھا گھنٹہ راستے بند کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی اس پر آواز بلند کرے تو اسی پر پرچہ کر کے آپ اس کو اندر کر دیتے ہیں۔ تو یہ اب ایمان مزاری صاحبہ کی وجہ سے یہ مسئلہ دوبارہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اور پوری دنیا میں اس حکومت پر لعنت ملامت کی جا رہی ہے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے علی امین گنڈا پور کی، جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو عمران خان کے ساتھ سلوک کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایک 6/10، اب یہ علیمہ بی بی صاحبہ نے یہ بات بتائی، علیمہ خان صاحبہ نے، کہ 6/10 کے سیل میں ہیں، اور انہیں کھانا جو ہے وہ اب اتنا خراب دیا گیا ہے کہ اس کی بنا پر انہوں نے الٹیاں کی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور پھر ان کو میڈیکل جو سہولت ملنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ملی۔ اور علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں ان کی حالت کی خرابی کی، یہ بہت تشویشناک ہے، اور پی ٹی آئی اگر یہ خبریں آنا بند نہ ہوئیں اور ان کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے، ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک اگر اچھا نہیں کیا گیا، تو پی ٹی آئی پورے ملک میں احتجاج کرے گی۔ ہم پورا ملک بند کر کے عمران خان کو رہا کروا کے لے جائیں گے۔ بہت یہ سیریس وارننگ آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک جو چیز سامنے آئی ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے جو میسج آیا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کی قیادت پر تنقید کر رہے ہیں، یہ وقت شاید اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ عمران خان کی اپروچ یہی ہے، کیونکہ اگر آپ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف کو بات کرتے ہیں، شیخ وقاص اکرم کے خلاف، بیرسٹر گوہر کے خلاف، عمر ایوب کے خلاف، شبلی فراز کے خلاف اگر کوئی بھی بیان بازی کرتا ہے تو وہ شاید عمران خان اس کو پسند بھی نہیں کرتے، اور وہ پارٹی کے مفاد بھی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے، اس کی ججمنٹ آپ عمران خان پر، پارٹی کا وہ لیڈر ہے، وہ خود ان تمام چیزوں کو اس کا وہ طے کر سکتے ہیں، اس کا تعین کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دے تھنک دیٹ دے آر لارجر دین لائف، اور وہ ججمنٹس دے رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کے خلاف ان کے جو بیانات ہیں، جو ایکوزیشنز ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ دے آر لٹل ٹو فار۔ اور یہ اس چیز کی بار بار یہ کہا جا رہا ہے اس کا
کہ ایک پرانا سوال ہے کہ جی علی امین گنڈا پر ڈی چوک سے ادھر کیوں چلے گئے. تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے یہ سوالات لیجٹ ہو سکتے ہیں، جائز ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے بات کرنا میرا خیال ہے کہ شاید توجہ ہٹ جاتی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان کس جرم میں بند ہیں. 1 سال سے زیادہ ہو گیا ان کے اوپر جو ناجائز مقدمات بنائے گئے. ایک 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس پر 150 ایف آئی آرز کاٹ دی گئیں اور ان کی ضمانتیں اس میں مسترد کر دی گئی. 1 سال ہو گیا ان کی سزا معطلی کے لیے وہ جو درخواستیں ہیں ان کی وہ عدالت میں وہ نہیں لگائی جا رہی. تو یہ ایشوز یہ ہیں جن پر پی ٹی آئی کو فوکس کرنا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو فوکس کرنا ہے. تو جو آپ لیڈرشپ پر احتجاج پر بات کرتے ہیں وہ شاید ڈسٹریکشن ہے. یہ اڈیالہ جیل سے یہ میسج آ رہا ہے، اڈیالہ جیل سے یہ خبر آ رہی ہے کہ فوکس کریں اپنی پولیٹیکل تحریک پر، اور جو پی ٹی آئی کے اندر کے معاملات ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، اس کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری خبریں جو مین سٹریم پہ چلائی جا رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے شہباز شریف صاحب نے کون سی انویسٹمنٹ کرنی ہے وہاں پر جا کے کچھ اور ہی منت طلع کر کے کوئی 2-4 چیزیں پاکستان کی ہیں اور وہ بیچنے گئے ہوں گے وہاں پہ کہ اے بھی لے لو میں نے پیسے دے دو، اے بھی لے لو میں نے پیسے دے دو. تو وہ ایک بڑا سوشل میڈیا پر اس کی میمز بھی بن رہی ہیں، اس کا بڑا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے. 27ویں آئینی ترمیم یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے. اس پر کہا جو وزیر قانون ہے انہوں نے بھی کہا، اور بھی کچھ حکومتی عمائدین نے یہ کہا کہ ہم اب 27ویں ترمیم کرنے لگے ہیں. لیکن اب اچانک عطا تارڑ صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے کہا بالکل کسی صورت بھی یہ نہیں ہم کریں گے. حالانکہ اس میں فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے جو حکومت قائم کرنا چاہتی ہے، اور جو ججز کی سینیورٹی لسٹ ہے اس سے بڑے وہ خوفزدہ ہیں، اور جو فل کورٹ ہوئی اس میں جس طریقے سے میسیجنگ دی گئی اس سے بڑی حکومت خوفزدہ ہے. اور لیکن عطا تارڑ نے شاید سچویشن کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے. بالکل ان کا موڈ ہے ترمیم کرنے کا. اراکین جو ہیں سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے، ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اسلام آباد میں رہیں، اور یہ جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے پنجابی کے اندر نا کھبی دکھا کے تو سجی مارنا، اس طرح کی جو ان کی جو چیزیں ہیں وہ دے آر ان وہ دے ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ، لیکن تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل جناب یہ نہ ہو. تو جو اراکین کانگریس ہیں امریکہ کے، ان کا جو لیٹر ہے عمران خان کی رہائی کے لیے وہ صدر بائیڈن تک پہنچ گیا ہے جس میں انہوں نے کیا ہے، اور یہاں پر برطانیہ کا جو لیٹر ہے وہ بھی پہنچ گیا ہے. تو اس وقت ایک کنفرنٹیشن کی سی فضا ہے پاکستان میں، اور جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لل بیفور اسٹارم ہے. آج بہت اہم الیکشن ہے سپریم کورٹ بار کا، اور اس میں منیر کاکڑ صاحب جو ہیں وہ جو وکلاء کی اکثریت ہے وہ ان کی طرف ہے. حامد خان گروپ بھی انہیں سپورٹ کر رہا ہے، پی ٹی آئی بھی انہیں سپورٹ کر رہی ہے. یہ الیکشن بہت اہم ہے. اگر سپریم کورٹ بار میں یہ وکلاء جیت جاتے ہیں تو جو اس وقت چل رہی ہیں چیزیں، جیسے گجرانوالہ میں بہت بڑا احتجاج ہوا، وکلاء نے سڑکیں بلاک کی، ٹائروں کو آگ لگائی. ایک ہم احتجاجی تاریخ بلڈ اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے. اور اس وقت ایک بالکل جیسے لل بیفور اسٹارم جسے کہا جاتا ہے وہ سچویشن ہے. سپریم کورٹ بار کا الیکشن شاید اس بیریئر کو جو ہے یہ جو ایک چیز جو رکی ہوئی ہے شاید یہ اس کا بند کھول دے، اور پھر سپریم کورٹ بار کی قیادت میں یہ جو تحریک ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چلے گی. بہرحال ہم سارا دن موجود ہیں، آپ کو انشاءاللہ ساری خبریں دیں گے. اجازت دیجیے، اور خاص طور پہ جب واشنگٹن ڈی سی پہنچیں گے جناب نواز شریف صاحب تو ایئرپورٹ پر ان کا کیسے سواگت کیا جاتا ہے وہ آپ کو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.